السلام علیکم ناظرین، رانا محمد طاہر کی جانب سے آپ کو اپنے چینل نیگلیکٹڈ بیوٹی پر خوش آمدید۔ حزب وعدہ کراچی کی گمشدہ تاریخ کی تلاش میں چلتے ہیں۔ ہمیں پاکستان سے قبل کی تعمیر تاریخی سبیلیں یعنی پیاؤ کی جانب۔ ہمارے ساتھ آئیے اس قومی و تاریخی ورثے کی شکستہ حالت دیکھیے۔ قدیم زمانے میں طویل مسافت طے کر کے آنے والوں کا اہم مسئلہ پینے کا پانی ہوتا تھا۔ اس شہر خوبہ میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ جب مخیر باشندوں نے، جن میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور دوسرے نمبر پر پارسیوں کا نام آتا ہے، انسانوں اور جانوروں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام کیا تھا۔ یہ محض ٹنکیاں نہیں تھیں بلکہ قدیم طرز تعمیر کے خوشنما نمونے تھے۔ قدیم شہر میں گزرے دور کی یہ بچی کچی چند یادگار تاریخی نشانیاں آج کے پرانے علاقوں میں آج بھی چند ایک موجود ہیں اور اپنی ناقدری کا شکوہ کرتے دیکھی جا سکتی ہیں۔ انہیں پیاؤ کہا جاتا ہے۔ پیاؤ یا پانی کی سبیلیں جانوروں اور انسانوں کے پانی پلانے کے لیے بنوانے والے غیر مسلم لوگوں نے بلا تفریق رنگ و مذہب کے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے تعمیر کرائیں۔ ان پیاؤ کو مقامی لوگوں کی اکثریت واڑے اور بعض لوگ ہودی بھی کہتے ہیں۔ حال ہی میں ایک تاریخی سبیل پیاؤ میری ویدر ٹاور سے کچھ فاصلے پر کراچی پورٹ ٹرسٹ اور اس سے منسلک کسٹم ہاؤس کی بلڈنگ کی طرف رخ کرنے سے قبل سڑک کے بائیں جانب قدیم طرز تعمیر کا شاہکار یہ سبیل تھی۔ معروف محقق عارف حسن کے مطابق اس سبیل پر پہلا راج رائے ریوا چند پنجابی نامی ایک غیر مسلم کے نام کی تختی نصب تھی، مگر بعد میں یہ تختی نظر نہیں آئی۔ المیہ یہ ہے کہ اس تاریخی سبیل کو حال ہی میں انکروچمنٹ کے نام پر منہدم کر کے ایک تاریخ کو ختم کر دیا گیا اور اس کے ملبے کا ڈھیر آج بھی کسی جنگ کی تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی بارود کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے ملبے پر آج بھی ایک اور تختی نظر آتی ہے جس پر تحریر ہے: اس سبیل کی اثر نو تعمیر اور بحالی کا کام ورکس کمیٹی صدر ٹاؤن جناب عارف گدی نے جشن ہمارا کراچی کے سلسلے میں 2007 کے موقع پر کیا۔ جس شخص نے اثر نو بحالی کا کام کیا، اس کے نام کی تختی تو اب بھی اس کے ملبے کے اوپر موجود ہے، لیکن جس شخص نے یہ قائم کی، اس کی تختی غائب ہے۔ مٹتے ہوئے نقوش اس کے گرائے جانے تک اس پر کیے گئے نفیس کام کی گواہی دے رہے تھے۔ اس پر بنا پیالہ نما نفیس بیسن اپنی دلکشی میں اپنی مثال آپ تھا، مگر قومی ورثے کی اس تاریخ کو صفحہ ہستی سے مٹا کے آنے والی نسلوں کو اس شاہکار کو دیکھنے سے محروم کر دیا گیا۔ اس بارے میں کراچی کے قدیمی علاقے لیاری کے رہائشی محمد ابراہیم صالح، جن کی پیدائش اسی علاقے کی ہے، نے اس منہدم کی جانے والی تاریخی سبیل کے بارے میں ماضی کے دور کی عکاسی کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ میں انگریزوں کی آمد کے بعد کراچی میونسپلٹی اور کراچی بندرگاہ کا کام شروع ہوا اور کماڑی کے دو حصوں میں ایسٹ وہارف اور ویسٹ وہارف کی جانب برتھیں بنائی گئیں۔ ٹریفک سب سے زیادہ بندرگاہ ایسٹ وہارف کماڑی کی طرف ہوتا تھا، وہاں پر دباؤ زیادہ تھا۔ اس وقت ذرائع عام رفت بیل گاڑیاں، اونٹ گاڑیاں، گھوڑا گاڑیاں اور گدا گاڑیاں بار برداری کا کام کرتی تھیں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے کماڑی سے براستہ بندر روڈ موجودہ ایم اے جناح روڈ صدر تک ٹرام کی چلنے کے لیے پٹڑی بچھائی گئی۔ بعد ازاں اسے اور بڑھایا گیا۔ بندر روڈ تجارت کا مرکز ہب بن گیا، جبکہ میکلور روڈ موجودہ آئی آئی چندری گڑھ روڈ سٹی ریلوے اسٹیشن کی وجہ سے مرکز بن گیا۔ کراچی میونسپلٹی نے عوام اور مال برداری کے جانوروں کی سہولت کے لیے پہل اپنی جانب سے اور بعد ازاں کاروباری مخیر حضرات نے اپنی جانب سے مرکزی شاہراہوں پر ہر ایک فرلانگ کے فاصلے پر عوام اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے سبیلیں بنوائیں، جنہیں پیاؤ کہا جاتا ہے۔ سن 60 کے عشرے تک یہ سبیلیں یا پیاؤ اپنی اپنی جگہ قائم اور فعال تھیں۔ رفتہ رفتہ انکروچمنٹ کی وجہ سے یہ تاریخی سبیلیں ناپید ہونا شروع ہو گئیں، اور اب یہ حال ہے کہ ان سبیلوں میں سے اکا دکا آثار قدیمہ کی حیثیت سے شکستہ حالت میں چیدہ مقامات پر نظر آتی ہیں، جس میں سے زیر نظر سبیل میری ویدر ٹاور کے قریب ٹاور کے علاقے میں قائم 4 سبیلوں میں سے باقی رہ جانے والی ایک اقلوتی سبیل کے آثار موجود تھے، جسے کچھ عرصہ قبل ہی شہر کو خوبصورت بنانے کے نام پر توڑ دیا گیا۔
اس کو منہدم کرنے کے احکامات صادر کرنے والے ذمہ دار اس کی تاریخی حیثیت سے نابلد لوگ تھے، جو کراچی کی تاریخ کو ملیا میٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اس سبیل کے ساتھ جانوروں کے پانی پینے کی جو ہودیاں تھیں، انہیں بہت پہلے توڑ دیا گیا تھا۔ سبیل جو عوام کے پینے کے پانی کی تھی، اپنی اصل حالت میں موجود تھی، بلکہ اسے دوبارہ 2007 میں مرمت کر کے اصل حالت میں بحال بھی کیا گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے انکروچمنٹ کے نام پر توڑ دیا گیا۔ محمد ابراہیم صالح کے مطابق میں نے بچپن سے جوانی تک اس سبیل سے پانی بھی پیا ہے، اور گودی پر کام کرنے والے مزدور بھی یہاں سے پانی پی کر آگے جاتے تھے، کیونکہ گودی سے اس سبیل تک ان کی مسافت پیدل ہوا کرتی تھی۔ انہیں بنانے والے لوگ مذہب سے قطع نظر انسانیت کی خدمت کا بے تحاشا جذبہ رکھتے تھے۔ اس زمانے کی تعمیر کردہ یہ پیاؤ پتھر سے تعمیر کردہ تھے، اور ہر پیاؤ کی تعمیر کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر اس کا نقشہ اس دور کے لوگوں کی نفیس فنکارانہ سوچ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہر پیاؤ اپنے اندر ایک شاہکار تھا۔ ان قدیم پیاؤ میں سے ایک ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے مرکزی گیٹ کے قریب تعمیر ہے، جس پر انگریزی میں لکھی تحریر کے تختی نصب ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے: اوم اوپلی بائی کی جانب سے اپنے شوہر دیوان دیا رام چیلا رام میر چندانی آنجہانی سٹی سرویئر کی یاد میں 1927 تحریر ہے۔ ڈاؤ میڈیکل کے طالب علموں کی جانب سے 1995 میں اس کی بحالی کا کام سر انجام دیا گیا، مگر افسوس کہ لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے اسے بطور پیشاب خانہ استعمال کرتے ہیں، اور تعفن کی وجہ سے یہاں سے گزرنا محال ہے۔ بحالی کے ساتھ ساتھ ایسی تاریخی جگہوں کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اسی دور کی ایک اور یادگار تاریخی پیاؤ گرو مندر چوک پر واقع ایک پارک کے عقب میں واقع ہے۔ یہ پیاؤ بہرام جی ایڈل جی نے اپنے آن جہانی والد ایڈل جی اور ماں نواز بائی کی یاد میں تعمیر کروایا۔ اس کی ماربل کی تختی پر 1 ستمبر 1893 کا سن کندہ ہے۔ بڑے خوبصورت ڈیزائن میں تعمیر یہ پیاؤ اپنی تعمیر کے وقت اپنی دلکشی کی وجہ سے پورے علاقے میں نگینے کی طرح نظر آتا ہوگا۔ جانوروں کے پانی پینے کا حوض ہنڈیا کے ڈیزائن پر بڑے خوبصورت انداز میں تعمیر ہے۔ اس حوض کے بارے میں اس کی دیکھ بھال کرنے والے بزرگ نے بتایا کہ پہلے اس حوض کی اونچائی ہودی کی ہنڈیا نما ڈیزائن تک تھی۔ اس حوض کے بارے میں اس کی دیکھ بھال کرنے والے بزرگ نے بتایا کہ پہلے اس حوض کی اونچائی ہودی کی ہنڈیا نما ڈیزائن تک تھی۔ اس کے اوپر دیوار بنا کر حوض میں پانی کی گنجائش کو دوگنا کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسے پتھر سے ہی تعمیر کیا گیا تھا، مگر بعد میں اس کی حفاظت کی خاطر اس پر پلاسٹر کر دیا گیا۔ اس کے عقب میں پانی کی وجہ سے پلاسٹر ختم ہو گیا ہے، نیچے سے نکلے ہوئے پتھر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسے تعمیر کرنے والوں کی اولادیں باہر کے ممالک سے میرے ہوتے ہوئے 3 مرتبہ یہاں آ چکی ہیں۔ پہلی بار 1982 میں آئے تھے۔ یہ واحد پیاؤ ہے جس میں ابھی تک سرکاری نلکے سے پانی آتا ہے اور ہودی بھی بھری رہتی ہے، مگر بدقسمتی سے یہاں جانور کم اور لوگ نہانے، کپڑے دھونے اور رکشے دھو کر اس تاریخی یادگار کو تباہ کر رہے ہیں، جبکہ اس پر نصب تاریخی تختی کے نیچے بلدیہ کی جانب سے لگائی گئی تختی پر تحریر ہے کہ جانوروں کے پانی پینے کی جگہ یہاں نہانے اور کپڑے دھونے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سولجر بازار کے علاقے میں واقع مارکیٹ کے باہر چوراہے پر تعمیر تاریخی پیاؤ کی عمارت دوسرے پیاؤ کے مقابلے میں کافی بڑی ہے۔ اس پر نصب ماربل کی تختی پر انگریزی میں کندہ تحریر ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے: فرموز پنتھکی پانی کی سبیل 1925 SPCA تنظیم برائے انسداد بے رحمی حیوانات کی جانب سے فرموز پنتھکی کی 42 سال اعزازی سیکرٹری کے طور پر خدمات کے صلے میں وہ خدمات 1871 سے 1831 تک اس پیاؤ کی عمارت کے دونوں جانب ہودیاں تعمیر ہیں۔ ان پر چھت تعمیر ہے۔ ایک ہودی پر ایک شخص نے اپنی رہائش گاہ بنا رکھی ہے اور دوسری ہودی پر چارہ بیچنے والے نے اپنا کاروبار جما رکھا ہے، اور ارد گرد کے ٹھیلے والے اسے اپنے سامان رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی پیاؤ پر انسانوں کو پینے کے لیے خوبصورت انداز میں فریم کی شکل میں درمیان میں نلکے کا نشان اب بھی موجود ہے، اور پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے پتھر سے تراشیدہ بیسن تعمیر تھا۔ اس کے مدھم نقوش بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ یہ سلوک کر رہے ہیں
ہم اپنی تاریخی یادگاروں کے ساتھ۔ قدیم کراچی کا علاقہ پاکستان چوک کے قریب تعمیر پیاؤ بھی اپنی ناقدری پر نہوکنا ہے، جبکہ اسے چند سال قبل بحال کیا گیا تھا۔ درمیان میں ٹنکی نما خوبصورت اسٹرکچر کے دونوں جانب جانوروں کے پانی پینے کی یوں نما ہودیاں اور درمیان کے خوبصورت اسٹرکچر کے دونوں جانب پتھر سے تراشے ہوئے بیسن پر ٹوٹیوں کے بغیر ان کے نشانات، یہ پیاؤ اپنی مکمل شکل کے ساتھ قائم ہے سوائے پانی۔ اس تاریخی یادگار میں بقرعید کے دنوں میں بکرے باندھے جاتے ہیں۔ انہیں باندھنے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کا ملنا مشکل ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اس کے احاطے میں گٹر کا پانی بھرا ہے۔ عوام کے پانی پینے والے حصے پر پان کے کیبن اور باقی حصے پر پنچر والے نے اپنی دکان سجائی ہوئی ہے۔ اس پر نصب تختی پر گجراتی میں تحریر ہے، جس کا ترجمہ معروف محقق اور اس دشت میں ایک شہر تھا کراچی کے سنہری دنوں کی داستان پر مبنی کتاب کے مصنف اقبال رحمان کے مطابق سورگ واسی شری مرار جی شیو جی ہوڈا کی یاد میں یہ شبیل ان کے قدم بوس یعنی صاحبزادے شری والم جی مرار جی نے گجراتی کیلنڈر کے مطابق 8 ستمبر 1961 کو تعمیر کرائی۔ بھادوں کے مہینے کے آخری حصے کا پہلا پندرواڑہ درج ہے۔ انگریزی اور گجراتی کیلنڈر میں 56 برس کا فرق ہے۔ اس اعتبار سے یہ اگست 1905 ہوگا۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ پیاؤ ٹریفک پولیس چوکی کی دیوار سے متصل ہے، اس کے باوجود اس کی یہ برباد صورتحال ہے۔ کراچی کے قدیمی علاقے بھیم پورہ ناگ ناتھ مندر سے متصل قائم ہے۔ یہ تاریخی پیاؤ بھی پتھر سے تعمیر شدہ تھا، مگر کسی مخیر شخص نے اس پر دور جدید کی ٹائلز نصب کروا دی۔ کچھ جگہوں سے ٹائلز اکھڑنے سے پتھر نظر آ رہے ہیں۔ اسی زمانے میں ایک سے زیادہ ہودیاں تھیں، مگر اب ایک ہی رہ گئی ہے۔ یہ سبیل جانوروں کے پانی پینے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن یہاں بھی پانی نہیں ہے۔ اس پر تعمیر کمرے پر قبضہ ہے اور تختی پر تحریر ہے کہ فی سبیل اللہ یہ پانی صرف جانوروں کے لیے ہے۔ خدمت گار حاجی علی محمد بلوچ۔ کھارا دار اور لیاری ٹاؤن کے شروع ہونے والے گیٹوں سے متصل رونق اسلام گرم کالج کی باؤنڈری کے دیوار کے ساتھ درمیان میں ایک قدیم پیاؤ کے آثار نظر آتے ہیں، جو کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باوجود ماضی میں اپنی خوبصورتی کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ اس پر لگی تختی پر گجراتی میں تحریر ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: یہ پیاؤ برہمن میگامل ہیم چند مادھوانی نے بمطابق ہندو کیلنڈر 2 چیتر 1981 اور بمطابق عیسوی کیلنڈر 2 جنوری 1923 کو تعمیر کرایا۔ یہاں کے رہائشی محمد سلیم نے بتایا کہ اس کے دونوں اطراف جانوروں کے پانی پینے کی ہودیاں تھیں، جو کہ کالج کی باؤنڈری بنانے کے لیے منظم کرا دی گئی، مگر اس پیاؤ کا درمیانی حصہ یادگار ماضی کے طور پر بچ گیا۔ پھوٹنے کے باوجود اس پر پتھر سے تراشے گئے خوشنما ڈیزائن اور بیسن کے آثار نمایاں ہیں، مگر افسوس کہ اس تاریخی یادگار کو بھی بطور پیشاب خانہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ پیاؤ سے متعلق نیٹ پر اور مختلف لوگوں کی جانب سے لکھے گئے بلاگز میں اس پیاؤ کا ذکر کہیں نظر نہیں آتا۔ سینئر صحافی ابراہیم صالح محمد ہنگورا نے بتایا کہ سابقہ جعفر فدو ڈسپنسری اور حالیہ کوتیانہ میمن اسپتال کے ساتھ حضرت سید محمد شاہ دولہ سبزواری کندی والا بخاری کے مزار کے ساتھ پیاؤ تھا، جسے لینڈ مافیا ہڑپ کر گئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مزار کی ہستی کے معتقد تھیں۔ مزار کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے خصوصی توجہ ملی اور مزار کا رقبہ بڑھتا چلا گیا۔ اس پیاؤ کی اب صرف تصویر ہی رہ گئی ہے۔ تصویر اصل میں مزار کی ہے، مگر اس کے کونے پر اتفاقاً پیاؤ کی ادھوری تصویر بھی آ گئی ہے، جو کہ پرانے دنوں کی یادگار ہے۔ اس پیاؤ کا ڈیزائن پاکستان چوک کے پیاؤ سے مشابہ ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس تاریخی ثقافتی ورثے کی بچی کچی نشانیوں کو اصل حالت میں بحال کر کے ان میں پانی کا انتظام کر کے عوام کو سہولت مہیا کرتی، مگر اس کے برعکس ان چند نشانیوں کو جو انکروچمنٹ، کچھ قبضے، کچھ بربادی کی نظر ہو چکی ہے، کم از کم ان چند تاریخی یادگاروں کو ہی درست کر کے تاریخ کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا جائے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ تاریخ کے شیدائیوں تک یہ تاریخ پہنچ سکے۔ شکریہ۔